میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے کئی بار سونگھی ہے. کوئی بوتل لے کے نہیں کھڑا قریب خوشبو چھڑکنے کے لیے. ابھی ایک شہید کے بیٹے مجھ سے ملے بھی ہیں, بیٹھے ہوئے بھی بیان میں نے ان سے کہا آپ کے والد کی شہادت پہ بہت دن تک خوشبو آئی ہے. میری آنکھوں میں آنسو تھے, میں چھپا رہا تھا ان سے آنسو کیونکہ میں بڑا جذباتی ہو گیا ان کو دیکھ کے. میں نے کہا آپ کے والد کی جیسے ہی شہید ہوئے کئی دن خوشبو آئی, قبر سے بھی خوشبو آتی رہی. اب مجھے کوئی اور یہ خبر بتائے تو میں کہوں گا بھائی خوشبو پھینک دی ہوگی کسی نے, لیکن میں نے جو شہداء کی خوشبو سونگھی ہے وہ فیک. اب ممکن ہے آپ یقین نہ کریں لیکن اسلام اس پر موقوف بولو بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کب کہتے ہیں ریڈ کراس والوں کی گواہی, ان کی ویب سائٹ پہ جا کے میں نے خود یہ خبر دیکھی تھی. ایک ملک کا انہوں نے ذکر کیا جہاں میں نام نہیں لوں گا یہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, پھر ایک وہ سیاست میں چلا جاتا ہے معاملہ. تو یعنی سیاست کا مطلب ممکن ہے میں کوئی بات کروں کسی ملک کو اس پہ اعتراض ہو, کسی دوسرے ملک کو, کیونکہ اس بارے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا موقف کیا ہے, دوسرے کا موقف کیا ہے. میں اجمالی طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گا. ریڈ کراس والوں نے خود بتایا کہ ہم نے بسا اوقات مسلمانوں پہ جہاں ظلم ہوا ہے ان کو لڑتے ہوئے جب قتل ہوئے تو ہم نے کئی مہینے بعد ان کی لاشیں اٹھائی ہیں. ان کی لاشوں میں خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے اور ان کی لاشیں, بولو بھائی, میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں. ریڈ کراس کی جو ویب سائٹ ہے یہ آج سے 7-8 سال پرانی خبر ہے, اخبار میں آئی تھی, مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ لوگ چھوڑو بھی ہوتے ہیں. میں نے ان کی اصل ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کیا, کونے کھانچے میں کہیں انہوں نے یہ خبر لگائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہمیں وجہ اس کی معلوم نہیں ہے. تو یہ اس کی کوئی لاجک, کیونکہ جب انسان مرتا ہے اس کا جسم گلنا اور سڑنا شروع, یہ ہر ایک شہید کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر ایک بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا. یہ صرف عیسیٰ علیہ, یہ اللہ کبھی کبھی اپنی عادت کے خلاف چلتے ہیں.